رزاق صاحب جو بیڈفورڈ جامعہ مسجد کے امام اور خطیب ہیں وہ تشریف لائیں اور کتاب ہدایت کی آیات کی تلاوت سے آج کی اس تقریب کا آغاز کریں. حافظ عبد الرزاق صاحب. من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ہونسلو جامعہ مسجد میں المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل کے چیئرمین عبدالرزاق ساجد نے وقفیت المصطفیٰ کے نئے منصوبے کے تحت مسجد اقصی میں جاری قرآن پاک کی تجوید اور ناظرہ بارے آگاہی تقریب کا اہتمام کیا، جس میں بیرسٹر عارف رحمان، شفیق الرحمان، حاجی منیر، حسن طارق، محمود رائے، نواز کھر، سلطان حیات، مقصود احمد سمیت دیگر نے شرکت کی. مقررین کا کہنا تھا مسلمانوں کے قبلہ اول میں قرآن پاک کی تعلیم کی روشنی کی شمع روشن کی، جس سے مسلمان مستفیض ہوں گے. المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل کے مسجد اقصی میں قرآن پاک کی تجوید و ناظرہ کا مقصد اللہ کی خوشنودی اور انسانیت کی دعوت کا جذبہ ہے. عبدالرزاق ساجد، چیئرمین المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل، تقریب کے شرکا کا کہنا تھا مسلمانوں کے قبلہ اول میں قرآن پاک کی تعلیم کا منصوبہ وقفیت المصطفیٰ قابل ستائش ہے. پیغمبروں کی سرزمین پر قرآن پاک کی تعلیم کی شہادت خوش نصیبی کی بات ہے، اور یہ صدقہ جاریہ جس میں سب مسلمانوں کا اپنا حصہ پیش کرنا ہے. تقریب کے دوران مسجد اقصی میں قرآن پاک کی تعلیم کے المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل کے منصوبہ وقفیت المصطفیٰ کی دستاویزی فلم بھی دکھائی گئی. تقریب کے اختتام پر مسجد اقصی کے امام نے امت مسلمہ اور وقفیت المصطفیٰ منصوبے کی کامیابی کی خصوصی دعا کرائی. راجہ فیض سلطان، RFS نیوز، UK، لندن. مینجمنٹ، جو سٹاف ہیں، والنٹیئرز، ان سب کے بہا پر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہنزلو جامع مسجد میں المصطفیٰ کا جو پروجیکٹ ہم نے شروع کیا قبل اول میں، اس کا اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اور اپنی پوری کمیونٹی کو ان کا تھینکس کہنے کے لیے آج یہ پروگرام ہوا تھا. میں اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے، آپ کی رحمت سے ہمیں نوازتا رہے اور ہم اس طرح پروگرام کرتے رہیں. دیکھیں، یہ جو المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کا یہ پروجیکٹ ہے وقفیت المصطفیٰ، اس پروجیکٹ کی یہ اہمیت صرف اور صرف چیریٹی پروجیکٹ کے حوالے سے نہیں ہے. یہ فلسطین، القدس کے مسلمانوں کے حوالے سے، ہسٹری کے حوالے سے، وہاں کے کانفلکٹ کے حوالے سے بہت اہم ہے. جیسا میں نے ابھی بھی ایکسپلین کیا کہ اس کی کچھ آبجیکٹیوز ہیں، گولز ہیں. اس میں صرف اور صرف ریسائٹیشن آف قرآن یا ختم القرآن نہیں ہے اور اس کی برکہ، اس کی اجر نہیں ہے، بلکہ اس پروجیکٹ کے تھرو وہاں پہ فائنینشیل انڈیپینڈنس، امپاورمنٹ ملے گی، اور دوسری طرف مسجد الاقصی اور ڈوم آف راک دونوں کو آباد رکھنے میں یہ پروجیکٹ اپنا کردار ادا کرے گا. بہت اچھا اقدام کیا ہے المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ نے، خاص طور پہ مسجد الاقصی کے حوالے سے، اور اس سے قرآن کی روشنی جو ہے مزید ہر جگہ پہ پھیلے گی. کم و بیش 1,30,000-25,000 پیغمبران دین وہاں پہ اس سرزمین پہ رہے، اور المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی نے وہاں پہ اپنا کام شروع کیا، تو یہ بہت اچھا اقدام ہے. آج کی یہ پروڈکٹ جو انیشیشن ہوئی ہے المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کی طرف سے، الوقفیت المصطفیٰ از اے گریٹ انیشیٹو.
To do a project in the sacred land of Al-Aqsa Mosque, I think is a great honourable achievement for Al-Mustafa Welfare Trust, and to do it in conjunction with King Hussein of Jordan, who is responsible for the upkeep of the mosque. I think it's a great initiative. We congratulate Al-Mustafa Welfare Trust on this great initiative and hopefully wish them well for the future in all their projects, because to me they're doing a wonderful job all over the country and all over the world. مسجد اقصی میں قرآن پاک کا ناظرہ کریم اس کا اہتمام کیا گیا، کیا کیا؟ میں المصطفیٰ ٹرسٹ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. ماشاءاللہ انہوں نے ایک اچھا انیشیٹو لیا ہے، اور مطلب ہے کہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی دے اور فلسطین کے مسلمانوں کو آزادی ملے. قبلہ اول بھی ہے وہاں پہ، اب سنائی دے گی، کیا کہیں گے آپ؟ جی، المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل کے لیے یہ ایک اعزاز کی بات بھی ہے، اور میں سمجھتا ہوں ایک ذمہ داری اور فرض کی ادائیگی بھی ہے. المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ وہاں پہ سب سے پہلے تو آپ کو جیسا کہ انہوں نے اپنی بریفنگ میں بتایا کہ روشنیوں کا انتظام کیا، شمع روشن کی، ایک خوبصورت سما جو کہ مسجد کا ایک خاصہ ہے اس کا انتظام اور انصرام کیا. اس کے علاوہ قرآن پاک وہاں پہ اس کا ناظرہ اور اس کی تلاوت کا انتظام کرنا اور وہاں اس کو آباد کرنا، یہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے. مسجد مسلمانوں کے قبلہ اول کے اعتبار سے وہاں جانا اور بہادری کا کام ہے. آپ کو اس کے تمام جو مشکلات ہیں ان کا بھی احساس ہے، تو مبارکباد میں دوں گا اس حوالے سے. المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ نے اردن کی شاہی فیملی کے ہاشمی ٹرسٹ کے ساتھ مل کر مسجد اقصی بیت المقدس میں قرآن مجید کی کلاسز کا آغاز کیا ہے، اور آج کی تقریب اس خوشی کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے منعقد کی گئی. میں المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کے چیئرمین عبدالرزاق ساجد اور المصطفیٰ کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ بیت المقدس میں قرآن مجید کی کلاسز المصطفیٰ کی طرف سے پڑھایا جانا یہ بہت بڑے اعزاز اور فخر کی بات ہے. السلام علیکم. المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کا یہ اسٹڈی سرکل کا اور قرآن کا جو سرکل کا الاقصی میں شروع ہوا ہے، یہ بہت زیادہ اس لحاظ سے اہمیت کا حامل ہے کہ نہ صرف یہ کہ یہ روحانی اور مذہبی طور پر اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، بلکہ اس کا اصل ایسنس جو ہے، ایک تو مسجد اقصی آباد رہے، دوسرا یہاں اسکالرشپ دیے جا رہے ہیں. جو لوگ بھی آتے ہیں ان کو اسکالرشپ دیا جاتا ہے، اور وہ اسکالرشپ اتنا ہوتا ہے کہ ان کے مہینے کا خرچ چل جاتا ہے. تو یہ صرف ایک مذہبی اور روحانی کام ہی نہیں ہے جو المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کر رہے ہیں، بلکہ یہ ایک فائنینشیل اسسٹنس بھی ہے جو قدس کے لوگوں کو المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے ہاشمیت ٹرسٹ کے ساتھ ہمارا جو معاہدہ ہوا ہے، ہم اور ہاشمیت ٹرسٹ مل کر یہ پروجیکٹ چلا رہے ہیں، یہ کام ہم کر رہے ہیں الحمدللہ. الحمدللہ یہ بہت ہی زبردست پروجیکٹ ہے. میں سمجھتی ہوں کہ یہ ہماری نہیں بلکہ تمام مسلم امہ کی کامیابی ہے اس میں، کیونکہ مسجد الاقصی جو ہے ہمارے لیے بہت ہی محترم، بہت ہی احترام جگہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے ہم پہ کہ ہم نے اس پروجیکٹ کو شروع کیا ہے، اور اس پروجیکٹ کے تھرو جو ہے ہم قرآن پاک کی ریسائٹیشن وہاں پہ تعلیمات دیں گے. تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ اس کا کریڈٹ جو ہے وہ تمام ہماری کمیونٹی کو جاتا ہے جنہوں نے سپورٹ کیا المصطفیٰ کو ہمیشہ، اور میں امید کرتی ہوں کہ ان کا تعاون ہمیشہ جاری رہے گا. بہت شکریہ. قرآن مجید کی تجوید اور تفہیم اور تشریح کے لیے وہاں پر خواتین اور مردوں کی الگ الگ کلاسز شروع کی گئی ہیں جو پورا ہفتہ جاری رہتی ہیں. ہر روز صبح شام کلاس ان سب کے لیے بہت بڑا دن ہے. المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ نے الحمدللہ یہ جو پروجیکٹ ابھی سٹارٹ کیا ہے، یہ تو ابھی ہم نے ریسنٹلی اس کو سائن کیا اور اب باقاعدہ اس کا آغاز ہو رہا ہے. اس سے پہلے بھی القدس کے اندر جو فیملیز تھی ان کی سپورٹ جو ہے وہ ہم کر رہے تھے ماشاءاللہ. اور اسپیشلی ابھی چونکہ رمضان کی آمد ہے تو مسجد الاقصی کے سین میں ہم افطار جو ہے وہ ارینج کرواتے ہیں وہاں پر جو لوگ روزہ دار ہوتے ہیں. تو وہ بھی پروجیکٹ انشاءاللہ اس رمضان میں ہم ساتھ لے کر آئیں گے. جو القدس کے اندر فیملیز ہیں ان کی سپورٹ بھی کریں گے، اور وقفیہ المصطفیٰ یہ جو ہمارا پروجیکٹ ہے انشاءاللہ یہ تو ساتھ ساتھ چلتا رہے گا.